رمضان 10 11 ایک مٹھی چینی اس طرح صدقہ کر دو، چینی کا ہر دانے سے 1 کروڑ ملے گا، ہر حاجت پوری، ہر بیماری ختم، یہ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کر دے گا۔ 10 11 رمضان ختم ہونے سے پہلے چینی کا صدقہ اس طریقے سے ادا کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میرے سینے کا ایک خاص راز ہے، یہ آپ نے کبھی بھی یہ وظیفہ سنا نہیں ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کو ایسا وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ راز سینہ با سینہ ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ 10 11 ختم ہونے سے پہلے ایک خاص اللہ کا بندہ آئے گا اور آپ کو کروڑوں روپے دے کر چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے اپنا نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے آمین لازمی کہیے گا۔ دعا ہے رب کعبہ سے تمام فضیلتیں برکات تمام مقدس گھڑیوں میں رب کعبہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، وہ بیٹے جو سالوں سے بے روزگار ہے، وہ عورتیں جو بے اولادی کا تانا سن کے تھک چکی ہے، مولا کریم آج خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ جس مقصد کے لیے تیرے حضور جھولی پھیلا کے مانگے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے کسی بھی بندے کی آمین سے رب کعبہ راضی ہو جائے گا۔ تو 11 10 رمضان ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت ایک مٹھی چینی پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس لیے مشکلات زیادہ ہے، پریشانیاں ہیں، یا کوئی بھی آپ کی وسعت سے باہر کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ کی وہ حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے جتنی بھی بڑی ہے، آپ 11 10 ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر سورت کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ جس مقصد کی نیت سے رب کعبہ سے مانگے گے، رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ رب کعبہ رحمتوں برکتوں کا مالک ہے۔ رب کعبہ وہ ذات ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، عرش زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو چیر پھاڑ کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، رب کعبہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائے، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، آپ کی تمام خواہشات غیبی مدد سے پوری ہو جائے، تو رجب کے ان دنوں کا خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے نافرمان شوہر کو کھلا دیجئے۔ وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے، آ کر آپ کی بیٹی کو خود لے جائے گا۔ نافرمان اولاد ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس اولاد کو کھلا دیجئے، اولاد راہ راست پر آ جائے گی، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس طرح بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد سے دیکھتا ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے کھلا دیجئے، دشمن کی زبان پر تالا لگ جائے گا، تمام فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بیٹی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن کر تھک چکی ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس چینی کو کھا لے، انشاءاللہ رب کعبہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور شرطیہ بیٹے کے لیے یہ بہت ہی خاص الخاص عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کر کے دیکھیے، رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے تو بانچ کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ رزق اور دولت کے لیے یہ وظیفہ اتنا شرطیہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے، ہر مقصد
راتوں رات پورا ہو جائے گا. آپ کے نصیب میں لگے تالے جو ہے وہ کھل جائیں گے, بندشیں ٹوٹ جائیں گی. آپ کے رستے میں کھڑی رکاوٹیں رب کعبہ غیب سے ہٹا دیں گے. آپ پورا سال ایسی کامیاب زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ سے آپ کے گھر میں پوچھنے آئیں گے کہ رب کعبہ نے ایسا کیا نظر کرم فرمائی ہے, تو نے ایسا کیا عمل کیا ہے. کل تک تو سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا, لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, آج تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے. تو یہ کون سا عمل ہے؟ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے. آپ نے 10-11 ختم ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا, جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر کسی بھی وقت خاموشی میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ شور بالکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی آواز نہیں آنا چاہیے تاکہ آپ کا ذہن منتزل نہ ہو. آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے تاکہ شیطان مردود کے حملے سے آپ محفوظ رہ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. آپ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے ایک مٹھی جو ہے وہ چینی کی اپنی مٹھی میں بند کر لینی ہے, یعنی کہ تھوڑی سی چینی لے کر اس کو مٹھی میں بند کر کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے. اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس چینی کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ جس مقصد کی نیت کریں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں حاجات بھی ہے تو اپنی لاکھوں حاجات کی نیت کر لیجئے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن آپ لاکھوں حاجات کی نیت کریں گے. بڑی سے بڑی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے رب کعبہ سے مانگیں گے تو رب کعبہ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے. آپ کے پاس گھر نہیں ہے, گھر مانگ لیں. گاڑی نہیں ہے, گاڑی مانگ لیں. دولت شہرت مانگ لیں. بیٹی کے رشتوں کے لیے, کاروباری وسائل کے لیے, دولت کے لیے, جو چاہتے ہیں نیت لازمی کیجئے گا. نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے مٹھی بند کر کے سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. بند مٹھی میں چینی موجود ہے اور سورۃ کوثر آپ کی زبان سے ادا ہونی چاہیے. سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 129 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 129 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کو پڑھنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ صرف لگیں گے. آپ نے سورۃ کوثر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پیار اور محبت سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ سورۃ کوثر پڑھتے وقت جو حاجات, جو مقصد, جو خواہش, جو پریشانی, جو بیماری, جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے گا قبول ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ایک بابرکت نام بھی پڑھنا ہے, وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو آپ نے سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. جتنی زیادہ حاجات آپ کے ذہن میں آ سکیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے اپنی حاجات کو بھی اپنے ذہن میں سوچتے جانا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے, یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے, یا اللہ میں اس پہ اتنا قرضہ ہے, یا اللہ میں بے اولاد ہوں, فلاں بندہ بے اولاد ہے. جو جو آپ کے مقاصد ہے آپ اپنے ذہن میں لاتے رہیں اور زبان سے سورۃ کوثر کو پڑھتے رہیں. آپ کا ذہن بھٹکنا نہیں چاہیے. اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو لاتے جائیں.
सूरत कौसर को पढ़ते जाएं। 129 मर्तबा सूरत कौसर पढ़ते ही इस चीनी के साथ आपने क्या करना है, सूरत कौसर को पढ़ के आपने इस चीनी के ऊपर, अपनी मुट्ठी के ऊपर आपने फूंक मार लेनी है और उसको किसी प्लेट में रख दे, किसी चीज में इस चीनी को दोनों हाथों से इस हाथ से निकाल दे और आपने उसके बाद रब्बे काबा का एक सफाती नाम है या वहाबू या वहाबू या वहाबू, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह पूरे साल की कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। पूरा साल बीमारी, परेशानी, रुकावटें, बंदिशें, नजरबंद, हसद से आपकी हिफाजत रहेगी। अल्लाह का ये बाबरकत नाम सिर्फ 41 मर्तबा या वहाबू ये जो है हवा से निकला है, तो अल्लाह पाक ही की जात ही या वहाबू है कि ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती। तो आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 41 मर्तबा या वहाबू को पढ़ लेना है और या वहाबू को पढ़ने के बाद जो प्लेट में आपने चीनी रखी है, इस चीनी पर भी आपने फूंक मार लेनी है ताकि चीनी में भी तासीर आ जाए। ये चीनी आप बीमारों को खिलाएंगे तो रब्बे काबा सूरत कौसर से इस बीमारी में रुकावटों को खत्म कर देगा। जो भी आपके मसले मसाइल है, इंशाअल्लाह आपकी दुकान है, दफ्तर है, कारोबार है, वो तमाम हिफाजत में चली जाएंगी। आप नो फरमा औलाद और शोहर को ये चीनी दम की हुई खिला दीजिए, चीनी में खिला दीजिए, चाय में पिला के खिला दीजिए, जूस भी आप इसको खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह शोहर राह रास्त पर आ जाएगा, औलाद जो है वो राह रास्त पर आ जाएगी। जिस बंदे के लिए करेंगे उसको चाहे एक दाना खिला दे, किसी भी तरीके से उसकी चाय में शामिल कर दीजिए, इंशाअल्लाह वो आपके ताबे हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे वैसे वो करेगा। और रिस्क और दौलत की नियत के लिए आपने इस चीनी को खुली जगह पे डालना है और घर में ही डालना है और साफ जगह पे आपने इसको डालना है, जहाँ पे कीड़े मकोड़े हो, हशरात हो। आपका ये सदका खैरात शामिल हो जाएगा। जब आप रब की मखलूक के लिए रिस्क का इंतजाम करते हैं, वो रब से दुआ करती है कि या अल्लाह इस बंदे के रिस्क में इजाफा फरमा दे, इसकी तमाम मुश्किलात को हल कर दे। इंशाअल्लाह इस चीनी का एक एक दाना जो है वो आपको 1-1 करोड़ अता करेगा। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी